عمران نے ہنکار بھرا بلیک زیرو کی بات میں وزن تھا۔ اس سے پہلے وہ سیکرٹ سروس کے افراد کو اغوا کرنے کے بارے میں پوچھ گچھ کر چکے تھے۔ ممکن تھا اب انہوں نے یہ سوچا ہو کہ عمران X2 کے بارے میں جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے، لہٰذا اس پر اس کے بیوی بچے کو اغوا کر کے دباؤ ڈالا جائے، کیوں نہ ماتحتوں سے رپورٹ لے لی جائے۔ بلیک زیرو نے کہا ممکن ہے جو الفریڈ کے آدمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے کچھ دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، معلوم کر لو۔ عمران نے سر ہلا دیا اور بلیک زیرو کمرے سے نکل گیا کیونکہ ٹرانسمیٹر دوسرے کمرے میں تھا۔ واپسی میں چند منٹ لگے تھے۔ عمران نے دیکھا بلیک زیرو کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور چند لفافے تھے۔ کیا ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ جولیا اور صفدر کی رپورٹ کے ساتھ یہ چیزیں تھیں، بلیک زیرو نے کہا، اور جولیا کی ٹرانسمیٹر پر ڈکٹیٹ کرائی ہوئی رپورٹ دہرانے لگا کہ وہ کس طرح سے یہ کاغذات اور لفافے الفریڈ کے کمرے سے حاصل کر کے لائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لفافوں پر لگے ہوئے ٹکٹوں کے نیچے خفیہ پیغام یا ایسی ہی کوئی اہم چیز ہے۔ عمران نے کہا۔ ہاں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹکٹوں کے نیچے زرد رنگ کے ابھرے ہوئے نقطے ہیں، اگر کہیں تو انہیں مائکروسکوپ پر رکھ کر دیکھوں، بعد میں دیکھ لینا، عمران نے کہا اور کاغذات پر نگاہ دوڑانے لگا۔ یہ کاغذات الفریڈ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ بلیک زیرو نے عمران کو کاغذات پڑھتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، تمہارا خیال صحیح ہے، مگر کیا؟ عمران کے خاموش ہونے پر بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہ ہماری رینج کا کیس نہیں ہے، اسے فیاض کے سپرد کر دیا جائے گا۔ سردست اسے التوا میں ڈال دو، میں فلیٹ جا رہا ہوں کیونکہ اغوا کرنے والے یقیناً مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تاکہ اپنے مطالبات پیش کر سکیں۔ جواباً بلیک زیرو نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ ہیلو، مارٹن نے ریسیور کو منہ کے قریب کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کون بول رہا ہے؟ تمہیں کس سے بات کرنا ہے؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ علی عمران سے، مارٹن نے سرد لہجے میں کہا۔ بول رہا ہوں، دوسری جانب سے آواز آئی۔ بہت ہو، مارٹن نے کہا۔ تو تمہیں اس بات کی اطلاع مل گئی کہ تمہارے بیوی اور بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ کام کی بات کرو، عمران کی آواز آئی۔ کام ہی کی بات کر رہا ہوں، مارٹن نے خوش دلی سے کہا۔ اگر کام کی بات نہ کرنا ہوتی تو تمہیں فون ہی کیوں کرتا؟ فضول وقت مت پر بات کرو، عمران کی گراہٹ ابھری۔ یہ بتاؤ کہ ان دونوں کو کیوں اور کس لیے اغوا کیا ہے؟ وہ آرام سے ہیں، کہو تو تمہاری بات کرا دوں، مارٹن نے دور کمرے کے ایک گوشے میں موجود نائلہ عرشی اور اس کے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران کی بات نے اسے دانستہ سنی انسنی کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آرام سے اور محفوظ ہوں گے، دوسری جانب سے عمران کی سرد آواز آئی۔ تم وہ مقصد بتاؤ جس کے لیے انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسٹر عمران؟ مارٹن مسکرا کر بولا۔ میرے پاس وقت کم ہے مسٹر، عمران کی گراہٹ ابھری۔ اچھا تو چلو مقصد بھی بتائے دیتے ہیں، مارٹن نے کہا۔ تو مقصد سیکرٹ سروس والوں کے لیے کام کرتے رہتے ہو نا؟ ہاں، عمران کی آواز آئی۔ اور سیکرٹ سروس کا سربراہ X2 ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، عمران کی آواز آئی۔ ہمیں X2 کے بارے میں معلومات درکار ہے مسٹر عمران، اسے کوئی بھی نہیں جانتا مسٹر۔ ہمیں علم ہے کہ وہ سیاہ لباس میں چہرے پر نقاب چڑھا کر ماتحتوں کے سامنے آتا ہے اور کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ جاننے کے باوجود X2 کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، ہمیں اس کے اصل چہرے کی فوٹو کاپی اور اس کے ٹھکانوں کا پتہ اور یہ کہ X2 کون ہے، اس کے پورے کوائف درکار ہیں۔ یہ تمہیں کوئی بھی نہیں بتا سکے گا، کوئی اور کسی سے ہمیں مطلب بھی نہیں ہے مسٹر عمران۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عمران کی آواز آئی۔ یہی کہ سب کچھ تم ہمیں بتاؤ گے؟ میرے فرشتے بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، عمران نے کہا، اور جو کچھ جانتے ہیں وہ وہی ہے جس سے ہر فرد آگاہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا مسٹر عمران کہ تم X2 کے بارے میں کیا جانتے ہو اور کیا نہیں، مگر یہ بات یاد رکھو کہ تم ہمیں وہ ساری معلومات ضرور مہیا کرو گے جو ہم چاہتے ہیں، ورنہ نائلہ عرشی اور تمہارا بچہ دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ یقین کرو X2 کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کون ہے، عمران نے کہا، اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ یہ ناممکن بات ہے مسٹر عمران، مارٹن گرایا۔ اگر تم نے سیکرٹ سروس کے بارے میں تحقیقات کی ہیں تو تمہیں یقیناً اس بارے میں خاصی معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی، عمران نے کہا۔ میں ان لوگوں کے درمیان صرف اور صرف کرائے کا ٹٹو ہوں، گویا معاوضہ لے کر ان کے لیے کام کرتے ہو۔ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب پھر تم ہمیں X2 کا ٹھکانہ بتاؤ، اس کے بارے میں ساری تفصیلات اور اس کا پتہ مہیا کرو۔ ہم تمہارے بیوی بچے کو ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ 10-20 لاکھ روپیہ بھی بطور انعام دیں گے۔ 10-20 لاکھ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، عمران گرایا۔ کرنا ہی پڑے گا، مارٹن معنی خیز انداز میں بولا۔ تمہاری بیوی کی عزت و جان اور بچے کی زندگی اسی صورت میں محفوظ رہ سکتی ہے جب تم ساری یہ معلومات ہمیں فراہم کر دو، ورنہ کیا؟ مارٹن کے خاموش ہونے پر عمران کی آواز آئی۔ سب سے پہلے تمہارے بچے کے ٹکڑے کیے جائیں گے، پھر تمہاری بیوی کا نمبر آئے گا اور جب وہ دار پر چڑھائی جائے گی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ مارٹن نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے گرا کر کہا۔ میں عالم الغیب نہیں ہوں مسٹر، اس سے پہلے ہم سب کا دل بہلانا پڑے گا، مارٹن گرایا، اور ہم اس وقت کی بنائی گئی ویڈیو کیسٹ نہ صرف تمہیں بھیجیں گے بلکہ اسے ساری دنیا میں بلو فلموں کے شائقین کے لیے ریلیز کر دیا جائے گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، عمران نے ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، مگر اس پرسکون لہجے میں کتنے طوفان چھپے ہوئے تھے اس کا اندازہ مارٹن نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک کہکہا لگا کر بولا، ہمیں صرف X2 کی تصویر اور اس کے بارے میں مکمل تفصیلات ہی ایسا کرنے سے روک سکتی ہیں، دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ X2 کے بارے میں
ہم کوئی انکار نہیں سن سکتے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مسٹر عمران، مارٹن بات کاٹ کر بولا، تمہیں 1 ہفتے کے اندر یہ معلومات ہمیں مہیا کرنی ہے، صرف 1 ہفتے میں، ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا تم خود سوچ سکتے ہو۔ میں پوری کوشش کروں گا، عمران کی آواز آئی۔ بہتر یہی ہے، مارٹن کہا لگا کر بولا، تم سے کس طرح رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے، مارٹن نے کہا، میں خود تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ ان دونوں کو کہاں رکھا ہے؟ وہاں جہاں میری مرضی کے بغیر کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ عمران کی گراہٹ بری ابری تھی۔ یاد رکھو عمران، تم نے X2 کے بارے میں معلومات مہیا کرنے کے بجائے اگر ہمارا سراغ لگانے کی کوشش کی تو نقصان میں رہو گے۔ میں سمجھتا ہوں، عمران کی آواز آئی، سمجھ لینا چاہیے۔ مارٹن گرایا، ہماری تلاش میں ایک طرف وقت ضائع کرو گے اور دوسری طرف وقت پورا ہونے پر اپنے بیوی اور بچے کی جان اور آبرو سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ نہیں، عمران نے کہا، میں کوشش کروں گا کہ تمہارا مطالبہ پورا کر سکوں۔ عمران کی اضطراب سے بھرپور آواز سنائی دی۔ گڈ، مارٹن نے کہا، اب 1 ہفتے بعد آج ہی کے دن کال کروں گا۔ ٹھہرو، عمران کی آواز آئی۔ کہو، مارٹن گرایا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا وہ تمہارے پاس موجود ہیں؟ میرے پاس، مارٹن نے دہرایا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا تھا اور وہ مسکرا کر بولا، تم ناکام رہو گے عمران۔ کیا مطلب؟ عمران کی آواز آئی۔ باتوں میں وقت ضائع کروا کر تم یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ فون کال ٹریس کرا کے ہمارا پتہ لگا لیا جائے گا تو ناکامی ہوگی۔ میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے، مارٹن نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر وہ اس کوشش کی طرف بڑھا جہاں نائلہ ارشی اور اس کا بچہ موجود تھا۔ کیوں پکڑ رہے ہو ہمیں؟ نائلہ ارشی مارٹن کو دیکھتے ہی چونکی تھی۔ کیا ہماری گفتگو سے تم نے کوئی اندازہ نہیں لگایا؟ مارٹن نے کہا، ہاں لگا لیا۔ تمہیں X2 کا پتہ چاہیے ہے نا؟ ہاں، کہ تم جانتی ہو؟ مارٹن گرایا۔ نہیں، اگر جانتی ہوتی تب بھی نہ بتاتی مسٹر مارٹن۔ کیا؟ مارٹن چونکا، تو تم مجھے جانتی ہو؟ ہاں، نائلہ نے سر ہلایا۔ میرا باپ اتنا گیا گزرا آدمی بھی نہیں ہے کہ جس کی خاطر مدارت کے لیے تم جیسے لوگ ان کی دعوتیں نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اکرام MP کی لڑکی ہو، مارٹن نے کہا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں مسٹر مارٹن کہ تم سیٹھ رشید کے پرسنل سیکرٹری ہو، نائلہ ارشی نے کہا، کئی دعوتوں میں دیکھا ہے تمہیں۔ مارٹن ہنسا، پھر بولا، تم ان معلومات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گی مادام نائلہ ارشی، کیونکہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نائلہ ارشی اس کے خاموش ہونے پر بولی، یہی کہ عمران X2 کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے، تمہیں ہر حال میں مرنا ہوگا اور مرنے کے لیے ہمارے لیے دل بستگی کا سامان بنتی رہو گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نائلہ ارشی نے کہا۔ میں جان دے دوں گی مگر اپنے آپ کو تمہارے ہاتھوں کھلونا نہیں بننے دوں گی۔ دیکھا جائے گا مادام نائلہ، فی الحال تو سودے بازی ہو رہی ہے۔ ممکن ہے تمہارا عمران تمہاری خاطر X2 کے بارے میں معلومات مہیا کر دے۔ کبھی نہیں ہو سکتا، نائلہ ارشی گھرا کر بولی، وہ غدار نہیں ہے۔ تمہاری عزت، آبرو، جان اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے اسے غدار بننا ہی پڑے گا مادام نائلہ، ورنہ اس سمیت پورے خاندان کو خودکشی کرنی پڑے گی۔ جانتی ہو کیوں؟ مارٹن نے رک کر مانی ہیز لہجے میں پوچھا۔ تمہیں بتلا دو، نائلہ ارشی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری بلو فلم بنے گی، ویڈیو کیسٹ تیار ہوں گی اور وہ ساری دنیا میں ریلیز کی جائیں گی اس ٹائٹل کے ساتھ کہ تم ایک MP کی لڑکی اور CIB کے ڈائریکٹر جنرل کی بہو اور علی عمران کی بیوی ہو۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نائلہ ارشی نے ہذیانی لہجے میں کہا۔ سردست ایسا نہیں ہوگا، البتہ 1 ہفتے بعد اس کی امید کی جا سکتی ہے، مارٹن نے حبیثانہ لہجے میں کہا۔ پھر اپنے آدمیوں سے بولا، ان کو حفاظت سے رکھو لیکن ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ یس باس، ان میں سے ایک نے کہا تھا۔ اور مسٹر الفریڈ، مارٹن نے الفریڈ سے کہا، یہ خودکشی بھی نہیں کرنے پائے ورنہ ہم سب کی شامت آ جائے گی۔ خودکشی اس کے فرشتے بھی نہیں کریں گے، الفریڈ گرایا تھا۔ ٹھیک ہے، مارٹن نے کہا، اور الفریڈ کو مزید ہدایات دینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند لمحے بعد اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ ڈیش بورڈ میں لگے ٹرانسمیٹر پر کہہ رہا تھا، باس سے بات کراؤ، میں مارٹن بول رہا ہوں۔ 1 منٹ مسٹر مارٹن۔ دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز ابھری، پھر 2-3 لمحوں بعد ہی مردانی آواز سنائی دی تھی، میں ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ ہیلو، یس باس، مارٹن نے کہا، میں نے عمران کو کال کر دی ہے۔ گڈ، وہ تمہیں پہچانا تو نہیں؟ نو باس، مگر مارٹن نے کہا، نائلہ ارشی نے مجھے شناخت کر لیا ہے اور وہ بھی آپ کے پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے۔ کوئی بات نہیں، ڈیوڈ کی آواز آئی، اسے ہر حال میں مرنا ہے، لہٰذا اگر وہ تمہیں یا کسی اور کو شناخت کر لیتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اسے یہی کہا ہے، مارٹن نے کہا۔ احمق ہو تم، ڈیوڈ کی گراہٹ ابھری۔ اسے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں اسے ایک اور طرح سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہاری حماقت کی وجہ سے وہ پروگرام ختم کرنا پڑے گا۔ ویری سوری باس، مارٹن نے ندامت سے کہا۔ ابھی وہ محفوظ ہے، ڈیوڈ کی گراہٹ ابھری۔ یس باس، مارٹن نے کہا، اسے محفوظ ہی رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک میں نہ کہوں۔ رائٹ باس، مارٹن نے کہا۔ اب تم میرے پاس چلے آؤ، ڈیوڈ کی گراہٹ ابھری، کئی کام رکے پڑے ہیں، میں سیدھا آپ کی طرف آ رہا ہوں باس، مارٹن نے کہا، اور اوکے کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ عمران ہونہار نگاہوں سے الفریڈ کو گھور رہا تھا جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اسے 2 قدم کے فاصلے پر جوزف ریوالور لیے اس کے سر پر موجود تھا اور انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی الفریڈ نے حرکت کی
جوزف نے گولی اس کی کھوپڑی میں اتار دینی ہے۔ الفریڈ نے جوزف کو دیکھا اور بولا مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مسٹر عمران تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا کیا میں اتنا ہی بے وقوف ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ میں سمجھا نہیں۔ الفریڈ نے سر ہلایا۔ میری بیوی اور بچہ کہاں ہے؟ عمران گرایا مجھے نہیں معلوم۔ الفریڈ نے کہا کیا انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہے؟ تمہارے کمرے سے ملنے والے کاغذات تمہیں اسمگلر اور منشیات فروش ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں مسٹر الفریڈ۔ عمران دانت پیس کر بولا اور منشیات فروشی کی سزا تم جانتے ہو، پھانسی ہے، صرف پھانسی۔ ہاں الفریڈ نے کہا اور تھوک نگل کر ہونٹ تار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لہٰذا زندگی چاہتے ہو تو بتا دو کہ ان کو اغوا کر کے کہاں رکھا ہے؟ عمران گرایا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے عوض کاغذات ضائع کر دوں گا اور تمہیں ایک موقع جان بچانے کا ضرور دوں گا، مگر میں نہیں جانتا کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے۔ ہوش میں رہو الفریڈ۔ عمران گرایا میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہاری منشیات فروشی ہی نہیں جاسوسی سے بھی واقف ہوں۔ کیا مطلب؟ الفریڈ نے کہا تم یہاں میرے ملک میں اسرائیلی جاسوس ہو مسٹر الفریڈ۔ آپ صاحب اختیار ہیں مسٹر عمران، جو چاہے الزام لگا سکتے ہیں۔ الفریڈ نے بے بسی سے کہا اور سر جھکا لیا۔ کیا گریٹا اور راڈلف تمہاری رہائش گاہ پر قیام پذیر نہیں تھے؟ عمران گرایا جولیا صفدر اور صدیقی وغیرہ کی ساری رپورٹیں اس نے سن لی تھیں اور وہ آدمی بھی اب دانش منزل میں قید تھا جسے صدیقی نے اپنی رہائش گاہ پر قید کیا تھا اور اس کے بعد کے حالات سے ایکس 2 کو آگاہ کیا تھا۔ ہاں تھے، مگر وہ میرے شناسا تھے، آ گئے تھے تو مجھے ٹھہرانا پڑا تھا۔ الفریڈ نے بے باکی سے کہا۔ وہ اپنی گرفتاری سے ذرا بھی ہراساں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ صبح ہی واپس چلے گئے تھے۔ کہاں پر؟ عمران گرایا یہ مجھے نہیں بتایا گیا۔ الفریڈ نے کہا تو تم نہیں بتاؤ گے کہ میری بیوی اور بچہ کہاں ہے؟ معلوم ہو تو بتاؤ نا، الفریڈ نے کہا۔ جوزف عمران نے کہا الفریڈ کو دیکھو مگر بولنے کے قابل ضرور رکھنا، چلو شروع ہو جاؤ، ہری اپ۔ عمران کا جملہ ختم ہوتے ہی الفریڈ اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ صرف کھڑا ہو گیا تھا بلکہ اس نے جوزف پر فلائنگ کک لگانے کا دھوکہ دے کر عمران پر حملہ کیا تھا، مگر اس طرح دھوکہ کھانے والے عمران کب کہلاتے ہیں؟ اس نے بڑی پھرتی سے ہٹ کر خود کو بچایا تھا۔ نہ صرف بچایا تھا بلکہ حملہ آور الفریڈ پر کئی ہاتھ بھی جما دیے تھے۔ الفریڈ اچھل کر پیچھے ہٹا اور جوزف سے جا ٹکرایا۔ جوزف نے دونوں ہاتھوں کا پنچ اس کی گدی پر مارا تھا اور الفریڈ کے منہ سے کراہ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر آگے آیا تھا۔ آگے عمران کی لات تیار تھی۔ پیٹ پر پڑنے والی لات کی ضرب سے وہ آگے کو جھکا اور جوزف نے اسے اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ اس کی چیخ بڑی بھیانک تھی، وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ جوزف نے اس کے تڑپنے کا خیال کیے بغیر ہی اس کی مرمت جاری رکھی تھی، یہاں تک کہ الفریڈ ہوش کی دنیا سے دور نکل گیا۔ بس کیا مار ڈالنے کا ارادہ ہے؟ عمران گرایا اور جوزف کے قدم رک گئے۔ الفریڈ بے سود پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ بس ابھی میرا دل نہیں بھرا، جوزف گرا کر بولا۔ تم اتنے بودے اور پھوس پھوس آدمیوں سے مجھے مت لڑایا کرو، اسے ہوش میں لاؤ۔ عمران گرایا اور جوزف کمرے کے دوسرے گوشے کی طرف بڑھا اور باتھ روم میں داخل ہو کر گلاس میں پانی بھر کر لایا اور الفریڈ کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ کسمسایا اور آنکھیں کھول دیں، پھر عمران پر نگاہ پڑتے ہی کمزور آواز میں بولا تم میری زبان نہیں کھلوا سکو گے مسٹر عمران، مرتے بھی بول پڑتے ہیں یہاں۔ عمران گرایا تم تو پھر بھی ایک جیتے جاگتے انسان ہو، تم تو فر فر بولو گے، کوشش کر کے دیکھ لو، الفریڈ نے کہا اور عمران کا الٹا ہاتھ بھرپور طریقے سے اس کے منہ پر پڑا اور وہ چکرا گیا۔ میں تم میں سے ایک ایک کے ٹکڑے کر ڈالوں گا مسٹر الفریڈ، عمران ہونہار لہجے میں بولا، ورنہ بتا دو کہ میری بیوی بچہ کہاں ہے، اسے کس نے اغوا کیا ہے، ان دونوں کو کس جگہ رکھا ہے، بولو۔ مجھے نہیں معلوم، الفریڈ منہ سے خون اگلتے ہوئے بولا۔ تڑاہ تڑاہ کئی تھپڑ الفریڈ کے منہ پر پڑے تھے۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عمران گرایا، ایک ایک ہڈی پسلی کا سرما بنا دوں گا، ورنہ بتلاؤ کہاں ہیں وہ؟ مجھے نہیں پتا، الفریڈ نے کہا اور عمران کے اشارے پر جوزف پھر اس کی مرمت کرنے لگا۔ چند منٹ بعد الفریڈ پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ، عمران گرایا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور گلاس میں پانی لا کر الفریڈ کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ چند منٹ بعد الفریڈ نے آنکھیں کھول دیں۔ تم اچھا نہیں کر رہے مسٹر عمران، الفریڈ نے ہوش میں آتے ہی خوفزدہ اور کمزور لہجے میں کہا۔ صرف میرے سوالوں کے جواب دے کر ہی تم زندہ رہ سکتے ہو، عمران گرایا۔ لہجہ اس قدر سرد اور شفاف تھا کہ جوزف بھی کپ کپا کر رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم، الفریڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ جوزف عمران گرایا اور دوسرے ہی لمحے جوزف کی ٹھوکریں الفریڈ کے خاطر تواضع کرنے لگیں۔ ٹھہرو ٹھہرو، الفریڈ چلایا، مگر عمران کے اشارے پر جوزف ٹھوکریں برساتا رہا۔ الفریڈ کے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، منہ سے خون دار کی طرح بہنے لگا اور چیختے چیختے اس کا گلا ران گیا۔ جتنا دل چاہے چیخو، اس کمرے سے نہ تمہاری آواز باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی تم زندہ اپنے پیروں سے چل کر جا سکتے ہو، عمران جوزف کو رکنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مگر الفریڈ اب سسک رہا تھا، شاید مرمت کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے بڑبڑانے کی سی آواز آئی تھی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران جھک کر کان اس کے ہونٹوں کے قریب کرتا ہوا بولا۔ کہو مسٹر الفریڈ، جلدی کہو۔ کارل، کارل، الفریڈ کے ہونٹوں سے نکلا۔ کارل کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بس نمبر 2 پتہ؟ عمران نے کہا۔ پتہ بتاؤ، اس کا وہ کہاں مل سکے گا اور کیا وہ جانتا ہے کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟
ہاں، الفریڈ کے حلق سے ہرہراتی ہوئی آواز نکلی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ عمران کو بتانے لگا کہ کارل کہاں مل سکے گا اور وہ کون ہے۔ اس کی سانس اکھڑتی جا رہی تھی۔ کمرے کے اس حصے میں ہون ہی ہون تھا جہاں الفریڈ پڑا ہوا تھا۔ عمران بہت غور سے اس کا بتایا ہوا ایک ایک لفظ سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ دفتن الفریڈ نے جھرجھری لی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کی لاش الفریڈ کلب کے دروازے پر پھینکوا دو، عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلا کر رہ گیا۔ عمران کو اس ہونہار روپ میں دیکھنے کا اتفاق بہت دن بعد ہو رہا تھا، اسی لیے جوزف ہی نہیں بلیک زیرو بھی گھنگ سا تھا۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔